بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا ہمیشہ سے خیال تھا کہ وارث جیسے ڈراموں میں جو حویلیوں کے اندر کا سازشی ماحول دکھایا جاتا رہا ہے اس کا حقیقی دنیا سے کوئی تعلق نہیں، مگر آج ایک کتاب کو پڑھ کر میرے پہلے ہی قصے میں سارے تصورات بدل گئے۔ یہ سچا قصہ ایک معروف صنعت کار انعام الہی کے گھر کا ہے جنہوں نے پاکستان بننے کے بعد الہی گروپ کی بنیاد رکھی تھی۔ اس گروپ کے عروج و سوال کی ایسی داستان ہے اس کتاب میں جو قاری کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ بھائی ایک دن اپنے گھر کے باہر مسلح گارڈ کو، جنہیں کبھی دشمنوں کو روکنے کے لیے ملازم رکھا گیا تھا، حکم دیتا ہے کہ اس کی 5 سگی بہنوں کو کسی قیمت پر بھی گھر میں داخل نہ ہونے دیا جائے۔ ان کا جرم صرف یہ تھا کہ انہوں نے باپ کی جائیداد میں اپنا شرعی اور قانونی حق مانگا تھا۔ یہ ایک قبائلی ماحول کا ان پڑھ گھرانہ نہیں تھا، سب بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے۔ مشتاق نے یونیورسٹی آف کیلیفورنیا سے بزنس میں تعلیم حاصل کی تھی، جبکہ بہنوں میں کبرا اور بشرا نے لندن میں قانونی تعلیم حاصل کی تھی۔ نوشابہ اور صدف نے بوسٹن میں انگریزی ادب اور تاریخ کا مطالعہ کیا، اور سب سے چھوٹی فاطمہ نے کراچی کے معروف میڈیکل یونیورسٹی میں داخلہ لیا تھا۔ مگر اس گھر میں پیروں کے فتووں اور وکیلوں کی جعلسازیوں سے خواتین کو ان کے حقوق سے محروم رکھا جاتا تھا۔ مشتاق کے والد احسان نے بھی یہی کیا تھا۔ اپنے والد کے انتقال پر کاغذات میں ہیرا پھیری کر کے تمام جائیداد اپنے نام کروا لی تھی، اور بہنوں کو 25,000 روپے مہینہ جیب خرچ مقرر کر دیا تھا تاکہ وہ آرام سے زندگی گزاریں۔ اور یہ مشورہ ان کو خاندانی پیر نے دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ جائیداد ان کے پاس ہونی چاہیے جو اس کی حفاظت کر سکے۔ بہنوں کو مالک نہیں بناتے بلکہ بہنوں کا خیال رکھتے ہیں۔ اس بار ایسا نہ ہوا۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ بہنوں نے اپنے حق کی خاطر قانون کے دروازے کھٹکائے اور ہائی کورٹ پہنچ گئیں۔ جب مشتاق کو معلوم ہوا کہ وہ کیس تقریباً ہر جگہ سے ہار چکا ہے تو وکیل کے مشورے پر اپنی بیوی کے ساتھ وہ کیلیفورنیا چلا گیا۔ لیکن قدرت کا پہیہ جب گھومتا ہے تو کسی کا لحاظ نہیں کرتا ہے۔ وہی بھائی جو کبھی طاقت کے نشے میں چور تھا، ایک حادثے کے بعد امریکہ کے ایک اسپتال میں موت اور زندگی کی جنگ لڑ رہا تھا۔ اس کی بیوی جو نشے کے عالم میں گاڑی چلا رہی تھی موقع ہی پر ہلاک ہو گئی تھی۔ اسے بچانے کے لیے کوئی گارڈ، کوئی وکیل اور کوئی جائیداد کام نہ آئی۔ اسے بچانے کے لیے وہی 5 بہنیں امریکہ اس کے پاس پہنچ گئیں۔ سارا وقت اسپتال میں اس کے سراہنے قرآن خوانی کرتے ہوئے اس کی صحت کی دعائیں مانگتی رہیں، یہاں تک کہ مشتاق کی جان کو بچانے کے لیے بون میرو کی ضرورت پیش آئی تو انہی میں سے ایک بہن نے فوری طور پر اپنا بون میرو عطیہ کر دیا۔ وہ بہنیں جن کا سایہ بھی وہ مشتاق کبھی اپنے گھر پر برداشت نہیں کرتا تھا۔ یہ کوئی فلمی کہانی نہیں ہے، بلکہ وہ تلخ سچائیاں ہیں جنہیں جناب مشرف زمان خان صاحب نے اپنی شاہکار تصنیف وومن امپاورمنٹ بریکنگ بیریئرز میں بیان کیا ہے۔ مشرف صاحب کوئی عام قلمکار نہیں، وہ UCLA جیسی عالمی درگاہ سے پڑھے ہوئے ایک نامور چارٹر اکاؤنٹنٹ ہیں جن کا 50 سالہ عالمی تجربہ ہے۔ اس کتاب کے ہر لفظ میں جھلکتا ہے کہ انہوں نے پاکستان سے لے کر امریکہ اور سعودی عرب تک جو کچھ دیکھا ہے اسے 198 صفحات کی اس کتاب میں سمو دیا ہے۔ اس کتاب کا منظرنامہ کچھ ایسا خوبصورت ہے کہ اسے پڑھتے ہوئے محسوس یہ ہوتا ہے کہ قاری خود اس جگہ پہ موجود ہے جہاں پہ یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ اس کتاب کے 4 حصے ہمیں معاشرے کے 4 مختلف روپ دکھاتے ہیں۔ جاگیردارہ نظام، جہاں الہی خاندان جیسے لوگ مذہب کو ڈھال بنا کر بیٹیوں کو حق مارتے ہیں۔ کارپوریٹ سیکٹر، جہاں دفاتر میں خواتین کو جدت اور روشن خیالی کے نام پر ہراساں کیا جاتا ہے۔ ماریا کی جدوجہد غریب نرس کی کہانی جو ثابت کرتی ہے کہ عزت نفس پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا سکتا ہے۔ سیاسی مہرے، جہاں شہناز گل جیسی خواتین کو سیاست میں استعمال کیا جاتا ہے مگر وہ اپنی ہمت سے لندن جا کر اپنی الگ پہچان بناتی ہیں۔ 2025 میں شائع ہونے والی یہ کتاب صرف مسائل نہیں بتاتی بلکہ حل بھی دکھاتی ہے۔ بہنوں نے جائیداد کو ہڑپ نہیں کیا بلکہ سب کچھ بیچ باچ کر ابن خلدون ٹرسٹ کی بنیاد رکھی، پاکستان اور امریکہ میں کئی تعلیمی ادارے قائم کیے، اور ان 5 بہنوں کو ان کی تعلیمی میدان میں خدمات پر صدارتی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ چاہے رکاوٹ جاگیردارانہ ہو، سیاسی یا سماجی، اگر عورت کے پاس تعلیم ہے، اس کے اندر خود اعتمادی ہے تو وہ ہر دیوار کو گرا سکتی ہے۔ میرا آپ سب کو مشورہ ہے کہ اس کتاب کو خود بھی پڑھیں اور اپنی بیٹیوں کو بھی پڑھائیں، کیونکہ یہ کتاب صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے
بلکہ یہ سوچ بدلنے کا ایک انقلاب ہے۔ یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ چاہے استحصال کی شکل بدلے، لیکن اگر عورت کے پاس تعلیم اور خود اعتمادی ہے تو وہ ہر دیوار کو گرا سکتی ہے۔ اس کتاب کو ضرور پڑھیے، چونکہ یہ آپ کی سوچ بدلنے کی طاقت رکھتی ہے، اور ہو سکے تو اپنی بیٹیوں کو بھی اس کتاب کو ضرور پڑھائیے۔ یاد چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔